اچھا جی، So نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں کہ کس طرح حور کا کانسیپٹ جو ہے دنیاوی عورت کی توہین ہے، کیونکہ یہ عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کرتا ہے. مردوں کو عورتوں سے بہتر ورژن ملے گی حور کی شکل میں، اور ایک لامتناہی ایک وافر مقدار میں حوریں ہوں گی، 70 یا 72. خدا کو، ایک لامتناہی کائنات کے بنانے والے خدا کو، جس نے بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز بنائی ہیں، اس کو آخر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ مردوں کو حوروں کا لالچ دیتا؟ اور عورت، سیکس اور شراب کے علاوہ کیا کوئی چیز نہیں تھی جو خدا مردوں کو اٹریکٹ کرتا جنت کے لیے؟ اور صرف مردوں ہی کو کیوں، عورتوں کو کیوں نہیں ایسی کوئی اٹریکشن دی گئی؟ اگر خدا بات کرتا ہے کہ ورجنز ہوں گی جن کے بڑے بڑے بریسٹس ہوں گے، یہاں پہ یہ فل بزم میڈنز ہوں گی، اور قواعد کا مطلب ہے کہ ابھری ہوئی چھاتیاں، گاڈ آبجیکٹیفائی کر رہا ہے خواتین کو، تو خواتین کو ایک آبجیکٹیفیکیشن کیوں نہیں دی گئی مردوں کی کہ ویل بلٹ مرد ہوں گے اور خواتین کو وہ خوش کر دیں گے؟ ایسی ہر چیز میں خدا خواتین کو اگنور کیوں کرتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جب ایک حور کا کانسیپٹ دیا گیا تو دنیا کی جو عورت ہے، ہماری انسلٹ کی گئی، ہمارے لیے ڈراگیٹری ہے کہ ہم اتنی مکمل خواتین نہیں ہیں اور ہم سے بہتر خواتین مردوں کو دی جائیں گی. اس کے علاوہ ورجنز کا ذکر کیا. ورجنٹی پہ اتنا زور کیوں ہے خدا کا؟ اگر ورجنٹی اتنی بڑی چیز ہے تو پھر خواتین کو ہمیشہ ورجن ہی رہنا چاہیے تھا. اس لیے اور اگر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر بیوہ عورت کی ویلیو ورجن سے کم ہے تو کیا بیوہ مرد کی ویلیو بھی ورجن سے کم ہے؟ کیونکہ اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا. بیوہ مرد کا، شادی شدہ مرد کا اس طرح ذکر نہیں کیا گیا جس طرح ورجن خواتین کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہ بھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کیونکہ آپ آپ بلیو کرتی ہیں، آپ کو یہ باتیں پرابلمیٹک لگتی ہیں کہ نہیں؟ مطلب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں خدا نے یہ کیوں کہا ہے قرآن میں، یہ کیوں نہیں کہا؟ اب یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی کہ خدا مائی گاڈ، آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ خدا نے یہ کیوں کہا ہے قرآن میں، یہ کیوں نہیں کہا قرآن میں؟ ایز این آبزرور آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی ایز این آبزرور آپ کا کیا اوپینین ہے؟ Thanks God you know the art to ask the question, Kinza. I'm so glad that you know the art how to ask this oversensitive, highly sensitive question. So, matlab you're asking my opinion as just as an observer and a viewer. کہ بھئی of course I wish کہ میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوتی، اس کو سمجھا ہوتا اور اس کو ڈیٹیل تھوریلی اسٹڈی کیا ہوتا اس پروگرام میں آنے سے پہلے یا اپنی لائف میں آج سے پہلے. سو آئی اسٹرانگلی وش اینڈ پرے کہ میں قرآن کا تفسیر یا ترجمہ پڑھوں، جو کہ اللہ کرے آپ لوگ بھی پڑھیں اور میں بھی پڑھوں، تاکہ میں سوال کا بہتر جواب دے سکوں. اول تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کتنا ہی اس کا علم رکھتا ہو اس بارے میں جواب دے سکتا ہو خدا نے یہ کیوں کہا، خدا نے یہ کیوں نہیں کہا. تو خدا کی خدائی بہتر جانے کہ اس نے یہ کیوں کہا اور اس نے وہ کیوں نہیں کہا. اینڈ یو وانٹ می ٹو آنسر دس جسٹ ایز اے جرنلسٹ، خدا نے قرآن میں یہ کیوں کہا. آئی ایم سوری، آپ کی سلیکشن آف گیسٹ کی سینس بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہاؤ کین آئی ٹیل یو کہ خدا نے قرآن میں یہ کیوں کہا اور یہ کیوں نہیں کہا. میں بہت چھوٹی ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے، میرا قد بہت چھوٹا ہے سوال کا جواب دینے کے لیے، لیٹ می سے دس. اور کیونکہ میں اتنے بڑے نعوذ باللہ سوالیہ نشان نہیں اٹھاتی ہوں، اگر میں قرآن کی تفسیر سمجھ کے بھی پڑھ لوں گی تو اول تو مجھے سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ میں سمجھ جاؤں گی کہ خدا نے ایسا کیوں کہا. اور جب تک میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے میں سوال اٹھاؤں کہ خدا نے یہ کیوں کہا اور یہ کیوں نہیں کہا. I don't want to be that daring actually. آپ ہیں تو آپ ہی سوال کا جواب دے دیجئے، کیونکہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتی ہوں. Your selection of guest is very wrong actually. میری سلیکشن آف گیسٹ رانگ ہے. اچھا چلے، آپ کو چاہیے تھا میرے بجائے آپ کسی غامدی صاحب کو بلاتی ہیں، آپ اور یا مقبول جان صاحب کو بلاتی ہیں. جرنلسٹ ہی بلانے تھے تو آپ نے غامدی صاحب یا اور یا مقبول جان صاحب جیسے بلا لیتی ہیں. ایز اے ویمن آپ کو یہ چیزیں بادر نہیں کرتی کہ اسلام نے عورت کو آبجیکٹیفائی کیا؟ اب آپ کو آبجیکٹیفیکیشن کی ڈیفینیشن میں بھی میری ڈفرنٹ ہو، آپ کی ڈفرنٹ ہو، تو وہ ایک اور اختلاف رائے اور اسکول آف تھاٹ ہے. ڈیفینیشن ہے نا کہ سیکشولائز کیا ہے عورت کے بریسٹ کو بتا کے، اس کی ورجنٹی کو بتا کے، اس کی بیوٹی کو بتا کے، عورت کو ایک آبجیکٹ کی طرح، جس طرح عورت مرد کی کھیتی ہے. کھیتی از این آبجیکٹ، اٹس اے نان لیونگ تھنگ.
مرد کو عورت کی کھیتی نہیں کہا. تو ہر ایسے لگتا ہے کہ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں آج تک جسٹ ایز آبزرور کی جو جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ جہاں پر جس طرح کے تھوڑا سا یا شاید پردہ ہی رکھا گیا ہے, تو آف کورس اگر آپ کے من پسند حوریں مردوں کو ملیں گی تو میرا خیال ہے من پسند مرد عورتوں کو بھی ملیں گے. اکثر ہم نے محبت کرنے والے لوگوں کو دنیا میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے جنت میں بھی تم ہی چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ من پسند مرد جو ہیں وہ عورتوں کو بھی ملیں گے, اگر من پسند حوریں جو ہیں یا من پسند عورتیں ہیں وہ عورتوں کو ملیں گی, اور جو آپ کی من پسند عورت دنیا میں ہوتی ہے وہی آپ کو بہترین شکل میں ملتی ہے, جہاں تک میرا ناقص علم ہے. جنت میں آپ کو لیکن اس طرح کا پردہ مرد کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا؟ ان کو تو بڑے کلیئرلی بتایا گیا کہ ان کو کیا ملے گا. خواتین کے لیے پردہ خدا کی خدائی جانے اب اس نے ایسا تو پھر عورت کی باڈی کو آبجیکٹیفائی بھی نہ کیا جاتا. اگر اتنا یہ ایک شرم والا کلام تھا, اس میں خواتین کے بریسٹ کو ڈسکس کیا گیا, ان کی ورجنٹی کو ڈسکس کیا گیا. ایک طرف تو یہ ایک ایکسٹریم پہ جاتی ہے بات, دوسری طرف خواتین کو ادھر بھی ڈپرائیو رکھا گیا. So what you want me to say کہ ہاں بھائی بہت ڈپرائیو رکھا گیا, بہت آبجیکٹیفائی کیا گیا, my God, like بہت ہی سیکچولائز کیا گیا, استغفر اللہ اعوذ باللہ. So چلیے اگر آپ یہ سن کر خوش ہیں تو میں چلے, آپ نہیں کہنا چاہیے ویسے مجھے بھی, بٹ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اب آپ اس میں آپ کی عقل ہے, اب آپ کی جتنی سمجھ ہے جتنی عقل ہے اس کے حساب سے آپ اتنا ہی سمجھ پائی ہیں. So it's on your part. I can only feel sorry for you کہ اگر آپ اتنا سمجھ پائی ہیں, اور آپ بھی آپ میرے بارے میں ہی سوچ لیجیے اگر مجھے ایسا نہیں لگا تو you have right to feel sorry about me as well. So آپ کی عقل نے اس کو اس طرح سے دیکھا, آپ کی نظر نے اس طرح سے دیکھا, سو ابھی آپ بہتر جانتی ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے دیا, میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں. آپ کیسے دیکھتی ہیں جو حور کا جو کانسیپٹ ہے, آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ میں نے ابھی ایک تو آپ میرا جواب سنتی نہیں ہے شاید, میں نے ابھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ کی من پسند عورتیں جنت میں ملیں گی تو ڈیوڈ آپ کے من پسند مرد بھی آپ کو جنت میں ملیں گے. ہم اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو محبت کرنے والوں کی کہ مجھے جنت میں بھی یہی مرد چاہیے, اسی مرد کا ساتھ چاہیے, اور وہ اپنی بھرپور آئی تھنک 33 ایئرس کی یا بھرپور جوانی میں دوبارہ سے ملے گا. لیکن آپ بوڑھے ہو کر مرتے ہیں, آپ جو لو برڈز ہوتے ہیں دنیا میں وہ شاید بوڑھے ہو کر 70-80 سال کی عمر, لیکن وہ جب جنت میں ملیں گے تو وہ اپنی بھرپور جوانی میں دوسرے کو دوبارہ ملیں گے. تو آپ کے من پسند مرد بھی آپ کو جنت میں ملیں گے, ڈونٹ یو وری, آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, آپ کو پورا سیکچولی آبجیکٹیفائی فارم میں مرد بھی ملیں گے. اوکے, but you need to have guts to reach that stage to be in the Jannat, of course, if you want your manpasand mard. So وہ آپ کو ملیں گے, don't worry. جہاں تک مجھے میرے پاس نالج ہے, آپ کو آپ کی من پسند مرد بھی ملیں گے. اگر آپ کو من پسند مردوں کو من پسند ہو رہے ملیں گے تو اچھا, تھینک یو. ہم اس بات پہ بلیو ہی نہیں کرتے. انصافی ہوگی, ڈونٹ وری. اگر یہاں ہو رہی ہے دنیا میں تو کوئی بات نہیں, وہاں نہیں ہوگی. جنت اسی کا نام ہے, نہیں ہوگی. میں آفٹر لائف پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ وی ڈائی ونس اور یو نو ہارٹ اسٹاپس بیٹنگ, وی ڈائی, there is no after life. So ہم اس پہ